اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے. ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے یار کوئی ایسا عمل بتا دیں کنفرم جنت مل جائے. عمل کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ کرم کرے گا, اس کے کرم سے جنت ملنی ہے. لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا, اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دے دے, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی. چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا. زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو, اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی. اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں. جھوٹ, غیبت, فحاشی, بے حیائی کی باتیں, دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت اس قدر برائی عام ہو گئی ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی. شیطان حملہ آور ہوتا ہے, یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا, لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا. بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج, اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں, میں رحمان کا بندہ ہوں, اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا, روکنا ہے اپنے آپ, اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. ایک اور حدیث پاک, نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا, ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی. اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری ہو. تو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے, اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی؟ نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں, آپ گناہ سے بچیں, تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, میں ایک سوال کر لیتا ہوں, آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ اچھا اگلے سنڈے تک کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کے پاس کہ مارننگ تک زندہ رہوں گا؟ اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کے بعد بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے, بس تھوڑے انجوائے کر لوں لائف کو, شادی وادی ہو جائے, اس کے بعد بس میں نے بالکل نمازیں بن جانا ہے, گناہ چھوڑ دینے ہیں. آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ اتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں. ایک بار آخری وقت تھا آپ کا, بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا, وصال کا وقت قریب آیا, تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. تو لوگوں نے یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا, تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے, پھر رونے لگے, اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت میں اللہ کا ذکر یاد آیا ہے؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے, مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا. جوانی یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. میں چند آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا دیتا ہوں جو نوجوان ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا, اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا. ہاں اپنا کہتے ہیں یار زندگی ایسی گزارو بڑھاپا اچھا ہو جائے. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں, جوانی ایسی گزارو کہ اللہ ناراض نہ ہو, اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی تمہیں سنبھالے گا, تم پر کرم فرمائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کی 100 سال عمر تھی, دانت سلامت, آنکھیں سلامت, کان سلامت, نظر سلامت. لوگوں نے کہا حضور 100 ایئرز آپ کی ایج ہے, آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں جوان تھا نا, میں نے اعضاء سے گناہ نہیں کیے, میں نے اپنی آنکھوں سے, ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے جسم سے گناہ نہیں کیا, اللہ کو ناراض نہیں کیا. جب بڑھاپا آیا اللہ نے میرے سارے اعضاء سلامت رکھے. Now it's up to you.
آپ کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں ان آرگنز کو؟ یہ اللہ نہیں دیے نا. یہ تو طے ہے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، زبان، شرمگاہ، آنکھیں، کان، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی ہیو، سب اللہ نے دیا. جس نے دیا ہے وہ حساب بھی تو لے گا نا. آپ کی مرضی ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں.